اگر واقعی اگر یہ تیسری عید جسے عید میلاد کہا جاتا ہے اس کا وجود شریعت میں ہوتا تو کیا دین مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اس عید کی رہنمائی نہ کرتے؟ اللہ کے نبی یہ نہ بتاتے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عید میلاد النبی بھی کوئی عید ہے؟ کہا امام مالک نے ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں دین نہیں تھی ساری دنیا مل کے منا لے، کائنات کے رب کی قسم ہم اسے دین نہیں مانتے۔ شریعت بنانے کا حق تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا، یہ عام انسانوں کے بنائے ہوئے یہ عید اور اس کے رسم و رواج ہم اسے شریعت مان لیں؟ اللہ کی قسم ہم اسے شریعت نہیں مانیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ امام مالک رحم اللہ علیہ کا ایک اصول ہے، نوجوانوں بالخصوص اس اصول کو یاد رکھو، کہتے ہیں ما لم یکن یومئذ دینا ولا یکون اليوم دینا، کہا کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا، شریعت کسی پر نازل نہیں ہونے والی ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں ان دونوں باتوں پر، اگر واقعی اگر یہ تیسری عید جسے عید میلاد کہا جاتا ہے اس کا وجود شریعت میں ہوتا تو کیا دین مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اس عید کی رہنمائی نہ کرتے؟ اللہ کے نبی یہ نہ بتاتے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عید میلاد النبی بھی کوئی عید ہے جسے میری امت کو انجام دینا ہے؟ آپ کے بعد آپ کی عقیدت، آپ کی محبت سب سے زیادہ صحابہ اکرام کرتے ہیں، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، عمر فاروق کی خلافت آئی، عثمان غنی کی خلافت آئی، علی المرتضی کی خلافت آئی۔ آپ کی وفات کے بعد 40 سال تک آپ کی بیوی سیدہ عائشہ زندہ رہی، آپ کی امہات المومنین آپ کے بعد زندہ رہی، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ کے بعد زندہ رہی، آپ کے بعد حسنین کریمین حسن و حسین زندہ رہے، رضی اللہ عنہم وارض اللہ، ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے۔ اگر واقعی اس تیسری عید کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت پر ہوتی تو کیا یہ صحابہ اور یہ اہل بیت اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہ تھے؟ جبکہ خود طاہر القادری اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے، پھر صحابہ اور تابعین کے زمانے، 300 سال تک اس عید کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ کہا امام مالک نے ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں دین نہیں تھی ساری دنیا مل کے منا لے، کائنات کے رب کی قسم ہم اسے دین نہیں مانتے، اس لیے کہ دین ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دین اللہ نے نازل کی ہو اور اس دین کو اللہ آسمان میں بناتا ہے، زمین پر دین نہیں بنائی جاتی، زمین پر دین نہیں بنتا۔ سارے دنیا کے مولوی مل کے کتابیں لکھ لیں، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ دین نہیں ہے، دین آسمان میں بنتا ہے، زمین پر اللہ دین نہیں بناتا۔ مشہور واقعہ ہے، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز اور کچھ تحفے تحائف دیے، جب آپ لے کر کے آئے کیا کہا سیدنا موسیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انسانوں کو آزمایا ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی گئے آتے جاتے تقریباً کئی مرتبہ جانے کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے کہا اب یہ 5 50 کے برابر ہے، بات نہیں بدلی جائے گی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی ہے یا محمد رسول اللہ کوئی عام انسان ہے؟ نبیوں کے صدر 2 نبی تھے، دونوں چاہتے تو بیٹھ کے نمازیں کم کر لیتے، اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے پاس اس لیے گئے کہ نماز شریعت ہے، عبادت ہے، اور شریعت اللہ بناتا ہے، شریعت بنانے کا حق تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا، یہ عام انسانوں کے بنائے ہوئے
یہ عید اور اس کے رسم و رواج ہم اسے شریعت مان لیں؟ اللہ کی قسم ہم اسے شریعت نہیں مانتے، ہم اسے شریعت نہیں مانتے۔ اور جہاں تک اس عید میلاد کا تعلق ہے جس میں آج نوجوان پڑے ہیں، تو ذرا سن لیں۔ عید میلاد کی ایجاد سب سے پہلے بادشاہ ہے المعز لدین اللہ، اس کا نام ہے معز لدین اللہ۔ 362 ہجری میں پہلی مرتبہ اس نے یہ میلاد منائی تھی۔ اور آپ کو بتا دوں یہ بادشاہ فاطمی تھا، فاطمی سیدہ فاطمہ کے نسل والا نہیں، یہ رافضیوں اور شیعوں کی حکومت تھی۔ اب یہ سلسلہ کچھ دن تک چلا، بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دوبارہ سے آپ دیکھیں بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے ابو سعید الملک المعظم مظفر الدین بن زین الدین کوکبوری، اس نے دوبارہ سے اس کو ایجاد کیا۔ کہہ لیجئے کہ سن 500 کچھ ہجری کی بات ہے، یہ 200 سال کے بعد یہ ان لوگوں کی ایجاد کردہ عید ہے یہ، اور اس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے ایجاد کیا تو یہ دین کیسے ہو گیا؟ اور جب یہ دین نہیں ہے تو اس پر اتنا بوال کس چیز پر، اتنا واولہ کس امور پر؟ اللہ اکبر۔ اور حیرانگی کی بات بتاؤں، بعض بیچارے مولوی حضرات جو ہیں رات بھر چیخ کے چلا کے عید میلاد کی دلیلیں دیتے ہیں، عید میلاد پر کتابیں لکھتے ہیں اور لمبی تقریریں ہوتی ہیں عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ وہ قرآن کی جتنی آیتیں آپ عید میلاد پہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تمام حدیث رسول جنہیں آپ عید میلاد کی دلیل لیتے ہیں، ایک بات مجھے سمجھا دیجیے، دین جس پر نازل ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین جن کے سامنے نازل ہوئی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت ہم سے اچھی عربی جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی اور وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ قرآن کی ان آیات اور حدیث سے عید میلاد مراد ہے، یہ بات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارے دور کے علماء سمجھ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ عید میلاد کی ایسی عبادت ہے جس عبادت کا علم ابو بکر کو نہیں تھا، عمر کو نہیں تھا، عثمان و علی کو نہیں تھا رضی اللہ عنہ وارضا، لیکن ہمارے دور کے مولویوں کو اس کا علم ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ شریعت جس کے سامنے نازل ہوئی وہ ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ پائے، اور ہمارے علماء یہ ان آیات کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور اس سے عید میلاد کی دلیل لے کے لوگوں کو سمجھاتے بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوجوانوں، شبہات کے فتنے میں یہ بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم کی کمی اور جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے تباہی کا شکار ہے۔